آیت 48 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ختم ہو جاتی ہے. یقیناً مجرم لوگ ان المجرمین فی ضلال و سعر ضلال کا مطلب گمراہی بھی ہے اور ہلاکت بھی ہے. اس وقت آئندہ کی جو خبر ہے اس وقت وہ ایک گمراہی میں ہوں گے اور ہلاکت میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے. یہ مجھے کچھ مشکل ترجمہ نظر آ رہا ہے. اس کی بجائے جو اس کا متبادل ترجمہ ہے ہلاکت وہ استعمال کیا ہے تو یوں بنے گا یقیناً مجرم لوگ ہلاکت اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے. ہلاکت کے عالم میں اور دیوانگی کے عالم میں. سور جو ہے یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے اور اس کا معنی دیوانگی ہی ہے. لگتا ہے طرز سے کہ گویا یہ جمع ہے، مگر سعیر کی جمع سور بھی لیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ سعیر کی جمع کیا جائے تو پھر معنی وہ بنیں گے جو حضرت مسلم موعود نے تفسیر صغیر میں کیے ہوئے ہیں. مگر اس سے پہلے گمراہی میں اور اس میں جہنم کے شعلوں میں ہوں گے، یہ پھر ایک طبی جوڑ نظر نہیں آتا اس کا. اس لیے وہ لغت کے لحاظ سے وہ بھی درست ہے، مگر میں نے جو اختیار کیا وہ یہ ہے یقیناً مجرم لوگ ہلاکت اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے. اس وقت ان کا برا حال ہوگا جہنم میں، جہاں جاتی دفعہ ہوش اڑے ہوئے ہوں گے اور ہلاکت دکھائی دے رہی ہوگی. تو میرے نزدیک تو یہ ترجمہ درست ہے، سوائے اس کے کہ آپ کوئی دوسرا مشورہ دینا چاہیں. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہاں فی النار کا تو ترجمہ واضح ہے. علی وجوہہم کا ترجمہ میں نے کیا اپنے چہروں کے بل. میرے خیال میں تو اردو میں بالکل یہی با محاورہ ترجمہ بنتا ہے. جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. مس سقر، دوزخ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یہاں امرنا کے ساتھ اردو میں کوئی فعل مضمر سمجھا جانا چاہیے.
تو اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے وما امرنا، اور ہمارا حکم نہیں آتا الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر ایک ہی دفعہ آنکھ جھپکنے کی طرح۔ یہاں کلمح البصر جو میں نے پڑھا تھا وہ چونکہ مضمون وہی ہے اس لیے وہ پڑھا گیا بالبصر۔ کلمح بالبصر میں بے کو کیوں زائد فرمایا گیا؟ زائد تو نہیں ہے مگر کوئی معنی رکھتی ہے۔ ایک تو بے کو لغت میں زائدہ بھی کہتے ہیں، لمح البصر یا لمح بالبصر بھی اہل لغت کے نزدیک ایک ہی چیز ہے۔ تو وزن قائم کرنے کے لیے فقرے کا بے زائد کر دی جاتی ہے، اور اگر بے زائدہ نہ سمجھا جائے تو پھر کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ گویا آنکھ کے جھپکنے کی طرح، بے کا مطلب کے بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کے کی ضرورت یہاں نہیں سمجھی۔ ہمارا حکم نہیں آتا مگر ایک ہی دفعہ آنکھ جھپکنے کی طرح، یا کے اگر ڈالنا ہو تو ڈالا بھی جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے اہل علم کا؟ کیوں جناب؟ شمسا بھی آگے ماشاء اللہ، کب پہنچے؟ اچھا، کیوں جی کے کو داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ زور آ جائے گا، ہاں چلیں جی کے لکھ لیں اس میں، مگر ایک ہی دفعہ آنکھ کے جھپکنے کی طرح، اس میں کوئی لفظ بھی پھر بے ترجمہ نہیں رہے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم تمہارے ہم قماش پہلے بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم قماش لوگ لکھنے کی میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں، اور ہم تمہارے ہم قماش پہلے بھی بریکٹ میں ہوگا، اور وَلَقَدْ میں پہلے کا مفہوم ویسے تو آ جائے گا مگر پھر چکے ہیں کا ترجمہ نہیں ہو سکے گا، دو ترجمے اکٹھے نہیں ہو سکتے اس میں۔ تو ہم تمہارے ہم قماش بریکٹ میں پہلے بھی ہلاک کر چکے ہیں، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ حل میں مدکر، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر کام جو وہ کرتے ہیں صحیفوں میں ہے، یعنی صحیفوں میں موجود ہے، موجود لکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے بریکٹ میں تھا لکھا تھا پھر کاٹ ہی دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقی جنتوں میں اور فراخی کی حالت میں ہوں گے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے اس نے کافی لغات دیکھنے کا موقع دیا، لغت کی کتابیں دیکھنے کا۔ نہر سے مراد نہریں نہیں ہیں، یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد کا، اور اگر نہر کا ترجمہ نہر کیا جائے تو ایک نہر بن جائے گا جو اس مضمون سے مطابقت نہیں کھاتا۔ گویا یہ ترجمہ ہوگا کہ یقیناً متقی لوگ جنتوں میں اور ایک نہر میں ہوں گے۔ اس لیے نہر کا جو دوسرا ترجمہ ہے اسے اختیار کیا ہے، جس کا مطلب ہے فراخی اور فراخی کی حالت۔ یقیناً متقی جنتوں میں اور فراخی کی حالت میں ہوں گے، ان کو
کشادگی نصیب ہوگی، وہاں فراخی نصیب ہوگی۔ اب فی مقعد صدق میں فی کا ترجمہ میں ہونا چاہیے، مگر یہ عربی میں لفظ فی کا استعمال اردو میں پر کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اگر فی کریں گے تو کا معنی میں کریں گے تو اردو غلط ہو جائے گی بالکل۔ مسند مراد ہے مقعد، اور مسند میں تو نہیں ہم کہہ سکتے اردو میں کہ وہ مسند میں ہوں گے، مسند پر کا محاورہ ہے، تو اردو محاورہ میں کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، جبکہ عربی کا محاورہ فی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ زبانوں کے محاوروں کے فرق کی وجہ سے ترجمے میں بظاہر غلط ترجمہ ہوتا ہے، مگر وہ غلط نہیں، وہی درست ترجمہ ہوتا ہے۔ تو فی کا ترجمہ یہاں پر کے سوا وہ اور ممکن نہیں ہے۔ فی مقعد صدق، سچائی کی مسند پر، ان دا ملیک مقتدر، ایک بڑی قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ القمر مکمل ہوئی، اور اب سورہ الرحمن شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ جی اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ويطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے. الرحمن بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا. علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہیں. مسخر بریکٹ میں ہے. بحسبان ایک حساب کے مطابق. والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان النجم سے مراد بوٹی بھی ہوتی ہے اور بوٹی یا بیلیں کرنا میرے خیال میں جائز تو ہے مگر یہاں ستاروں کی بات ہو تو زیادہ پسندیدہ لگ رہی ہے. والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں یعنی آسمان پر بھی اور زمین پر بھی. والسماء رفعها ووضع الميزان. اب والسماء کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ یہ منصوبی حالت میں ایک شان کے بیان کے لیے بھی آتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کیا ہے آسمان، بھلا آسمان کی کیا ہی شان ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نرالی ہے آسمان کی شان. وہ سما اور آسمان کو تو دیکھو، یعنی یہ سارے معنی اس میں اس طرز بیان میں آ جاتے ہیں. تو دونوں میں سے کون سا آپ لوگ پسند کریں گے؟ اور آسمان کی کیا ہی شان ہے اور نرالی ہے آسمان کی شان. کیوں جناب؟ اور آسمان کی کیا ہی شان ہے آپ کو، اور باقی سب کو بھی یہی ٹھیک لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ دونوں امکانات میں نے کھلے رکھے ہوئے تھے، یہ اس کو اس طرح کر لیں. اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفعت بخشی اور میزان بنایا. اس میں اس سے اللہ کی طرف ضمیر واضح طور پر جا رہی ہے، اس لیے بریکٹ میں اس اللہ کرنے سے اردو کا جو فلو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ابہام نہیں ہے اس میں. اس سے مراد سوا اللہ ہی ہے، کیونکہ نہ آسمان نے بنایا ہے اپنے آپ کو میزان،
نہ کسی اور طرف زمین جا سکتی ہے سوائے اللہ کے. اور نرالی اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفت بخشی اور میزان بنایا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو. رفت بخشی کے ساتھ اور میزان بنایا سے ذرا آسمان کو میزان بنایا. آسمان ہاں، میزان بنائی، الگ میزان نہیں بنائی، آسمان ہی تو میزان ہے. اس نے اسے رفت بخشی اور میزان بنایا. میزان بنائی تو لگے گا کوئی اور میزان بنا دی ہے آسمان کے سوا. سمجھ گئے ہیں بات؟ اس لیے، اور اگر اس کو آپ دوبارہ بریکٹ میں ڈالنا چاہیں تو پھر شاید وہ غلطی نہ لگے جو آپ کو لگی ہے. اس نے اسے رفت بخشی اور اس کو میزان بنایا. ہیں کیوں جی، کر دیں اس کو بریکٹ میں. محمد صاحب آپ کچھ ہونٹ ہلا رہے ہیں ہلکے ہلکے، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جو معنی حضور فرما رہے ہیں اس کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ وعدہ حل میزان، کچھ اس طرح کا معنی حضور کیا؟ کر رہے ہیں. وہ وعدہ حل میزان کے اس طرح کا معنی ہو رہا ہے جو ہاں حضور کر رہے بالکل ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. اسے کلیئر واضح کر دینا میں سمجھ. آسمان کے حوالے ہی سے تو ہمیں میزان کی سمجھ آتی ہے. آسمان کو جو خدا تعالیٰ نے توازن بخشا ہے، اس توازن پر نظر ڈال کر میزان کی حقیقت سمجھ آتی ہے. تبھی فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان. اور اللہ ہو ہی نہیں سکتا اگر میزان کچھ اور ہو. آسمان کو میزان بنایا تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو کسی قسم کی. تو اگر آپ کے نزدیک اس کو کر دیں تو ٹھیک ہے پھر. اس کو یا اسے بریکٹ میں آ جائے تو ہاں تھوڑا بریکٹ کوئی میں آ نہیں ہے. اسے بھی ہو سکتا ہے. اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفت بخشی اور اسے میزان بنایا. اسے بریکٹ میں کر دیں. درج کر لیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے مطابق تولو اور تول میں کمی نہ کرو. یہاں میزان بمعنی تول، میرے نزدیک تو عربی میں یہ معنی بھی ہے، جائز ہے بالکل. میزان تول کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں میزان میں کا موقع اور محل کے مطابق میزان لفظ کو دہرانا درست نہیں. اور انصاف کے مطابق تولو اور تول میں کمی نہ کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کی بناوٹ کو بھی دیکھو. یہاں کوئی اور لفظ بناوٹ کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ میں اس کی تلاش میں ہوں، ابھی مشورہ دے دیں. اور زمین کو بھی دیکھو بھی کہا جا سکتا ہے صرف. وہی پہلی ترجیح رکھی کہ زمین کی بھی کیا شان ہے. اور زمین کی اور کیا شان، اور زمین کی بھی کیا شان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں چلو یہ کر لیں. ہاں جی خلق کے مفعول لے لیں سب کو کیسا کیا؟ یہ جو خلق الانسان ہاں اور اس کے بعد وہ سما والا
ان کا اگر مفعول لے لیں پھر کیا بنے گا؟ پوری عبارت بنائیں. ایسے تو شان کا معنی آپ فرمائیں. زمین کی شان اور آسمان کو بنایا ہر جگہ اور زمین کو بنایا کریں ہیں، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ نہیں بنے گا نا، وہ جو اس میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے ہیں، ہاں وہ جو اس میں ایک شان پیدا ہوتی ہے، لطف پیدا ہوتا ہے، وہ لغت کے لحاظ سے تو جائز کہہ رہے ہیں آپ، بات بالکل درست ہے، مگر جب دوسرا معنی امکانی طور پر لغت ہی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے تو اس کو اختیار کرنے سے مضمون سے مطابقت ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اور زمین کی بھی کیا شان ہے، ہیں؟ وضعها للانام، اس نے اسے مخلوقات کے لیے بنایا. فیہا فاکہۃ، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور خوشہ دار کھجوریں بھی. والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والے اناج بھی اور خوشبودار پھول بھی. والحب ذو العصف، حب کا مطلب بیج بھی ہو سکتا ہے اور اناج بھی. تو بھوسے والے اناج بالکل درست ترجمہ ہے، اور واقعتاً یہی ہوتا ہے کہ ایسے اناج جن کے بھوسا نکلتا ہے، جیسے چاول بھی ہیں اور گندم بھی ہے، ان سب کا بھوسا نکلتا ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور ریحان میں خوشبو یا خوشبودار پھول دونوں ممکن ہے ترجمہ. جہاں تک میں نے لغت کی چھان بین کی تھی، والریحان کا معنی خوشبودار پھول ہو سکتا ہے. کیوں جناب؟ کر لی تھی تحقیق ہم نے پوری. یہاں اس کا حوالہ دے دینا چاہیے. کیونکہ عام طور پر ریحان کا ترجمہ خوشبو ہی کیا جاتا ہے. اور اگر ریحان کا ترجمہ خوشبو کیا جائے تو پھر حب ذو العصف اور ذو الریحان بنے گا. وہ ہو نہیں سکتا. سمجھ گئے نا؟ والحب ذو العصف والریحان، تو ریحان کسی چیز کی صفت بنے گی جو بیج یا اگنے والی چیزوں کی صفت بن نہیں سکتی، کیونکہ جس میں سے بھوسا پیدا ہوتا ہے وہ ریحان والی نہیں ہوتی. حالانکہ ویسے کبھی کبھی جب فصل پک رہی ہو تو چاولوں کے کھیتوں سے اور گندم کے کھیتوں سے ایک بھینی بھینی خوشبو اٹھتی ہے. کیا اسے ریحان کہا جا سکتا کہ نہیں؟ ریحان کے لفظ کی ذرا دوبارہ پھر تحقیق کر لیں. جی والحب ذو العصف علیحدہ سمجھنا چاہیے، اور والریحان حب کی طرح عطف علیحدہ سمجھنا چاہیے. یعنی بھوسے والے دانے یا اناج، ہاں والریحان ایک علیحدہ چیز ہے. وہی تو کہہ رہے ہیں، جب علیحدہ کریں گے تو پھر وہ خوشبودار چیز ہوگی نا. یہ میں کہنا زیادہ چاہتا اچھا ہے. ہوں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں. تو اگر لغت ریحان کا معنی خوشبودار چیز کرتی ہے یا خوشبودار پھول کرتی ہے تو پھر وہی بہتر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس بریکٹ میں رکھا ہے اے جن و انس جو مخاطب ہیں یہاں سارے،
تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یا پہلی دفعہ تم دونوں اور انکار کی بات چلی ہے، اس لیے وہ بریکٹ میں لکھنا ضروری ہے، اے جن و انس۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ بھی بہت دلچسپ ان معنوں میں ہے کہ ایک ایسی چیز اس میں مذکور ہے جو دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ انسان کی پیدائش کا ذکر جہاں جہاں بھی ملتا ہے وہاں گیلی مٹی سے یا خشک مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر تو ملتا ہے، مگر گھڑے کی طرح جس کے ٹکڑے کھنکتے ہوں، اس سے کہیں کسی کتاب میں انسان کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور یہ ذکر بتا رہا ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ 100% اللہ کے کلام کے سوائے ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ انسان ایسے حال سے بھی گزرا ہے جب وہ کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں کی طرح مٹی کی صورت میں تبدیل ہوا۔ یعنی اس کی مٹی جس سے وہ بنایا گیا تھا اسے کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں کی صورت میں تبدیل کیا جانا اس کی مزید ترقی اور ایوولوشن کے لیے لازمی تھا۔ اب یہ مضمون اب سوچیں آپ، ناممکن ہے کہ اس زمانے کے انسان میں از خود آ گیا ہو، جب تک اللہ خبر نہ دے کہ آئندہ کیا دریافت ہوگی، اور اس انسان کی حالت کا بھی سائنس کی روح سے قطعی ثبوت مل جائے گا، اس وقت تک یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جو میں نے اپنی کتاب ہے اس میں اس مضمون کو بڑی وضاحت سے استدلال کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے۔ یہاں صرف آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اس قرآن کی عظمت پر بعض آیتیں بطور خاص گواہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے انسان کو مٹی کی پکائے ہوئے برتن کی طرح کی خشک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کچھ لفظ کم کرنے کی کوشش کی تھی مگر بنتی ہی بات۔ جو میں نے مضمون بیان کیا اس پر دوبارہ آیت پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ من صلصال کالفخار، فخار گھڑے کو کہتے ہیں، اور پکے ہوئے گھڑے کو، کچے گھڑے کو نہیں، کیونکہ پکا ہوا گھڑا ہے جس کی ٹھیکریاں آوازیں نکالتی ہیں، کھنک کی آواز اس کی آتی ہے۔ اور سلسال کے معنی میں ہی خشک کھنکتی ہوئی مٹی ہے، یعنی عربی لغت سلسال کا معنی بھی یہی دیتی ہے، خشک کھنکتی ہوئی مٹی۔ تو ایسی خشک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو پکے ہوئے گھڑوں کے مشابہ تھی، یعنی پکے ہوئے گھڑوں کے ٹکڑوں کے مشابہ تھی، یہ اس کے مضمون داخل ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ اب یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق سائنس گواہ بن گئی ہے کہ میں نے ہی اسی طرح جن کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی طرح انسان کی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ جن سے مراد اہل لغت جراثیم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام راغب نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے اس کو جن کہتے ہیں،
یعنی اس کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑے دیکھنے کے لیے. امام راغب نے تو آلے کا ذکر نہیں کیا مگر یہ بیان فرما دیا کہ اہل لغت جو ہیں وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ننگی آنکھ خالی آنکھ سے دکھائی نہ دے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعریف جن کی ایک دوسری جگہ فرمائی ہے جو بین ہی اس سے مطابقت رکھتی ہے. آپ نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہیں. اب آج کے زمانے میں پتہ چلا ہے، اس زمانے میں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ننگی آنکھ سے نہ دیکھے جانے والی کیا مخلوق ہڈیاں کھاتی ہے. اس آیت کریمہ اور اس حدیث کو جب اکٹھا پڑھیں تو بات اتنی کھل جاتی ہے کہ کوئی قرآن کا منکر بھی اس معنی کے سوا کوئی اور معنی اس طرح منسوب کر ہی نہیں سکتا، قطعی ہو جاتا ہے. اور اس پہلو سے جب ہم تخلیق کائنات کو دیکھتے ہیں تو جراثیم براہ راست آگ سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا نہیں ہوئے. اور ایک عجیب نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ 3 قسم کی انرجی کی ریسورسز رکھی ہیں جو جن سے ہر زندہ چیز کوئی اپنی قوت توانائی حاصل کرتی ہے. توانائی حاصل کیے بغیر تو کوئی چیز پھر نہیں سکتی. تو زندہ چیز کہہ لیں یا زندگی سے مشابہ چیز جو حرکت کر سکتی ہو، اس کے لیے توانائی ضروری ہے. اور توانائی ان جراثیم کو براہ راست ان آگ کی لپٹوں سے ملی ہے جو آسمان سے کاسموس سے اترا کرتی تھی. اور قرآن کریم نے مارج میں نار کہہ کر ان دونوں مضمونوں کو باندھ بھی دیا. یعنی وہ بلاسٹس، مارج وہ بلاسٹس ہیں جو آگ کی بلاسٹس آسمان سے اترا کرتی تھیں. اور ان بلاسٹس کا اترنا ایک اور مضمون کو بھی چاہتا ہے جو سائنس سے ثابت شدہ ہے کہ یہ بلاسٹ اترتی اگر اور آکسیجن ہوتی ہوا میں تو پھر کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آکسیجن جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس دور میں جب یہ تخلیق ہو رہی تھی اس وقت وہ زندگی کے لیے سب سے مہلک تھی. تو اس تخلیق کے نظام کو سمجھ لیں تو پھر جنوں کو بھی اس نظام سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو بھی اس نظام کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں بن جاتی ہیں. وہ آگ بھی نعمت بن گئی، آگ کے شعلے بھی، اور مٹی بھی، اور کھنکتے ہوئے مٹی کا دور بھی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اب بتاؤ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. مشارق کا رب بھی آتا ہے مگر آغاز میں جب کہ علوم کی ترویج ہو رہی تھی تو سب سے پہلے 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا تصور ابھرا ہے. یعنی مغرب، ایک امریکہ کی مغرب اور ایک یورپ کی مغرب، اور ایک مشرق وسطیٰ کو بھی ایک مشرق کہتے تھے اور ایک بعید کی مشرق. تو بعد میں پھر مشارق بہت سی بن گئیں اور بہت سے مغارب بن گئے. تو یہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں. اس لیے رب المغربین کیا لکھا ہوا، رب المشرقین و رب المغربین فرمایا گیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو. کیا یہاں تم دونوں سے مراد مشرقین کے لوگ اور مغربین کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں؟ جی ترجمے کے لحاظ سے تو
اس کی گنجائش موجود ہے، اور اس سے ایک اور مضمون پرلطف پیدا ہو جاتا ہے. دونوں کا رب وہی ہے، دونوں کو اسی نے پالا ہے، اسی نے انتظام کیا ان کی پرورش کا. تو اے قریب کی مشرقوں کے رہنے والوں اور اے بعید کے مغربوں کے رہنے والوں، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مرج البحرین یلتقیان، وہ سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے. جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے، اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ کن دو سمندروں کے ملنے کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ سمندر ہیں جو پینما نہر کے ذریعے ملائے گئے، اور ایک وہ سمندر ہیں جو نہر سویس کے ذریعے ملائے گئے. جو پینما کے ذریعے ملائے گئے ہیں وہ بڑھ بڑھ کر نہیں مل رہے، وہ ایک ہی طرف سے نہر کا فلو ہے جو دوسرے سمندر میں گر رہا ہے. اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں. اور چونکہ 2 دفعہ سمندروں کو ملنے کا ذکر ہے، یہ بات کھل گئی کہ یہاں پہلے کس سمندر کے ملنے کا ذکر ہے، اور وہ نہر سویز ہے، اور وہ پہلے کھودی گئی ہے. اس لیے جتنا تفصیل سے اتنے حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ہر باریک سے باریک تفصیل کو بیان فرمایا. اور رحمان نے چونکہ تخلیق کی ہے ہر چیز کی، اس لیے سورہ رحمان کے نیچے یہ ساری باتیں درج ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، سر دست اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے. وہ 2 سمندروں کو ملا دے گا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے جو وہ تجاوز نہیں کر سکتے. تو اگر تجاوز کر ہی نہیں سکتے تو کیسے ملا دے گا؟ مراد ہے سر دست، ان کے درمیان ایک روک حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، اور اللہ اس روک کو دور فرما دے گا، اور وہ بڑھ چڑھ کر چھلانگیں لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اب یہاں ان کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں جو ان 2 سمندروں کی خصوصیت ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے جن کو نہر سویز ملا رہی ہے، لولو اور مرجان نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اب ہو سے مراد تو سمندر نہیں ہو سکتا. یہاں ہو سے کی ضمیر لازماً اللہ کی طرف پھرتی ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ مالک ہے ان کشتیوں کا جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند دکھائی دیتی ہیں. یا ان کو پیدا کرنا اسی کے بس میں تھا. چونکہ سارا تخلیق کا مضمون گزر رہا ہے تو اس کا دوسرا ترجمہ یوں بنے گا، اور وہی ہے ان کشتیوں کا خالق بھی جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند دکھائی دیں گی. کیونکہ پہاڑوں کی طرح بلند اس زمانے میں کشتیاں غالباً نہیں ہوا کرتی تھیں، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے زمانے میں
پہاڑوں کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے کشتیوں کے جہازوں کے پھرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے میں نے یہ دوسرا ترجمہ اپنا لیا ہے۔ اور وہی ان کشتیوں کا خالق ہے جو سمندر میں، یا خالق ہوگا، خالق ہے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور وہی ان کشتیوں کا خالق ہے، کیونکہ ایک دائمی حالت کا نام ہے یہاں تخلیق، جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند دکھائی دیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کل من علیہ فان، ہر چیز جو اس پر ہے فانی ہے یا ہلاک ہونے والی ہے۔ فانی ہے، ٹھیک نہیں؟ میرا خیال یہی ٹھیک ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں وجہ کا ترجمہ کئی قسم کی معنات رکھتا ہے۔ میں نے جو مختلف لغات میں ترجمے، لغت کی کتابوں میں ترجمے دیکھے ہیں، ان میں تانیث کا ترجمہ ملتا ہے بہت، وجہ کا ترجمہ تانیث میں دیا گیا اکثر۔ صرف ایک ایسا ترجمہ ملا ہے جو اس مضمون کے مطابق مذکر میں ہو سکتا ہے اور وہ درست اردو ہے۔ تو اس پہلو سے جو آخری شکل میں نے ترجمے کو دی ہے وہ یہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر تیرے صاحب جلال و اکرام رب کا جاہ و حشم باقی رہے گا۔ وجہ جاہ و حشم کو کہتے کہ حشمت عام ترجمے میں ملتا رہے گا، حشمت باقی رہے گی پھر کرنا پڑتا ہے، اور یہاں مذکر کا چونکہ استعمال ہے اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ مذکر کے استعمال کو مذکر ہی رکھا جائے، سوائے اس کی کہ بالکل مجبوری ہو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، مگر تیرے صاحب جلال و اکرام رب کا جاہ و حشم باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں، تم دنوں لکھا ہوا ہے یہاں، واو ڈالنی بھول گئے، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے سوال کرتا ہے، ہر گھڑی وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ کل یوم سے مراد لمحہ، گھڑی، یہ بھی یوم کا ترجمہ ہے، وقت کا کوئی بھی پیمانہ ہو وہ یوم کہلاتا ہے۔ بس ہر گھڑی وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی شانیں بدلتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں، انے رب لکھا ہوا ہے، اپنے رب کی بجائے، یہ غلطیاں آخر پہ راہ نہ پا جائیں نا، یہ ہے مجھے ساری فکر، کیونکہ جو ہمارا ٹائپ کرنے والا ہے وہ اس قسم کی غلطیاں کر جاتا ہے، وہ اگر بیچ میں ہی رہ گئیں تو آخر تک چلی جائیں گی اور پھر یہ ساری محنت بیکار جائے گی۔ بس تم دونوں، اب جب یہ مجھے آپ دکھاتے ہیں لکھ کے تو پڑھتے بھی ہیں، ہاں رہ جاتی ہے نظر سے، ہاں یہ جو ہے نا کسی کو ہر لفظ کو باریکی سے دیکھنا، اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے اگر مضمون کی طرف توجہ پھر جائے، یہ تو میرے سے عام ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ رہ گئی ہیں۔ لیکن اب جب میں چونکہ غور سے پڑھ رہا ہوں اس لیے وہ چیزیں دکھائی بھی دے رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ رہ بھی گئی ہوں، اس لیے اس پہلو سے کسی پروف ریڈر کو دینا چاہیے، مگر پروف ریڈر بھی وہ نقل کی نقل مارے گا، اسے ایسے کہ جو باریک نظر سے دیکھ رہا ہو۔
خواتین میں میرا خیال ہے امام صاحب کی بیگم یہ کام کر سکتی ہیں بہت اچھا، پر ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، وہ اور کسی کو ساتھ چن سکتی ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان۔ ختم بھی ہو گیا وقت؟ ہاں؟ لیکن 1-2 منٹ میں لیٹ بھی آیا تھا، وہ چل لیٹ نکالنے چلیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے سوال کرتا ہے، ہر گھڑی وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم ضرور تم سے پوری طرح نپٹیں گے اے دونوں بھاری طاقتوں۔ سنفرغ لکم کا لفظی ترجمہ ہے فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اور اہل لغت اس کا یہ معنی بھی دیتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائے کہ انسان تو کسی سے خاص توجہ سے نپٹ سکتا ہے، اس لیے اس کا نپٹنا بھی ترجمہ کرنا بھی جائز ہے۔ ہم ضرور تم سے پوری طرح نپٹیں گے اے دونوں بھاری طاقتوں۔ اب ثقلان سے لوگ عموماً جن و انس کی طرف ضمیر کو پھیرتے ہیں، لیکن یہاں جن و انس کی بات نہیں ہو رہی، آئندہ زمانے کی جنگوں کی پیشگوئیاں ہونے والی ہیں، اور اس سے پہلے جو جہازوں کا اور سمندروں کا ملنا اور یہ سب کچھ یہ بین ہی اسی مضمون کی تائید میں ہے۔ 2 بھاری طاقتیں دنیا میں ابھری ہیں، مغرب کی جو کیپٹلسٹ طاقت اور مشرق کی پرولیٹریٹ طاقت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اشتراکی نہیں، پرولیٹیریٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پرولتاریت ہی کہتے ہیں اردو میں۔ ہاں؟ پرولتاری، پرولتاری کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یا معشر الجن والانس، ان استطاعتم، اے جن و انس کے گروہ، یعنی دونوں طاقتوں کے گروہ ہیں، 2 الگ الگ گروہ ہیں، تو بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ وہ اشتراکی کیپٹلسٹ ہوں یا اشتراکی ہوں، دونوں صورتوں میں یا معاشر الجن، اے جن و انس کے گروہ، ان کو ایک بنا کے کہا گیا ہے، یعنی تمہاری مشترکہ طاقتیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ اے جن و انس کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نکل سکو، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نکل سکو۔ زمین اور آسمان کی مشترکہ حدیں ہیں، اور وہ مشترکہ حدیں کائنات کے کنارے ہیں۔ لوگ زمین کی حدیں الگ اور آسمان کی الگ حدیں سمجھ کر اس آیت کو اپنے لیے بڑا مہمہ سمجھتے ہیں کہ انسان تو زمین سے نکل گیا، اور قرآن کریم نے پیشگوئی کی تھی کہ تم نہیں نکل سکو گے۔ حالانکہ اس عبارت کو غور سے پڑھیں تو اس میں وہ زمین سے نکلنے کا الگ مفہوم ہی نہیں ہے۔ تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو مشترکہ حدود ہیں، جو کائنات کی حدود ہیں، ان سے اگر تم نکلنا چاہو، استطاعت رکھتے ہو تو نکل سکو تو دکھاؤ، نکل جاؤ۔ تم نہیں نکل سکو گے مگر الا بسلطان،
سلطان کا معنی غالب استدلال بھی ہوتا ہے، یعنی تم استدلال کر کر کے تو نکلو گے۔ کناروں کے متعلق جتنے بھی سائنسدان وضاحتیں پیش کر رہے ہیں وہ استدلال کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نہ وہاں جا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی ٹکڑا ایسا آ سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ چیز ہے۔ تمام کا تمام علم جو زمین کے کناروں سے تعلق رکھتا ہے وہ استدلال پہ مبنی ہے، اور وہ استدلال بدلتے رہتے ہیں۔ ہر روز یہ سائنس نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب جو استدلال ہو رہے ہیں آج کل وہ پہلے گزرے ہوئے استدلالوں سے مختلف ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے جب میں ان پہ بڑے غور سے میں ان کو پڑھتا ہوں تو قرآن کے حوالے سے جو مضمون میں نے بیان کیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں، وہ بین ہی اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ فانفذوا لا تنفذون بسلطان، بس نکلو تم ایک غالب استدلال کے ذریعے، صرف ایک غالب استدلال کے ذریعے نکل سکو گے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب میرا خیال ہے کچھ صرف سنتوں کا وقت رہ گیا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔